You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رسول مکرم، نور مجسم، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب تھے، ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مقام و مرتبہ اپنے فرمودات عالیہ اور ارشادات عالیہ میں واضح کیا۔ تمام کی تمام وہ صحابہ جن کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا، یا انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، ایسے مقدس نفوس کو صحابہ کہتے ہیں۔ نبیوں رسولوں کے بعد کائنات انسانی میں جو سب سے بہترین نفوس قدسیہ ہو سکتے تھے، اللہ نے ان تمام نفوس قدسیہ کو جمع کر کے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دے دیا۔ انہی کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے اس دور میں بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں امت کے دلوں میں نفرت بھرنا ہے۔ ایک بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا۔ یہ نیا فتنہ تو نہیں ہے تو بڑا پرانا فتنہ، لیکن آج کے اس دور میں جبکہ ذرائع ابلاغ بہت وسیع ہو گئے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا ہے کہ کسی بھی بات کو کسی تک پہنچانا اب کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ اس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے جو انہی کے دور میں فتنہ برپا ہو گیا تھا، آج اس فتنے نے بڑی شدت اختیار کر لی ہے۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے معاشرے اور ماحول میں نوجوانوں کی ایک ایسی تعداد پنپ رہی ہے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ باتیں سنتے ہیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخیوں پر مبنی ہیں، وہ باتیں سنتے ہیں۔ پھر ان کے ذہن میں نفرت پیدا ہوتی ہے صحابہ کے بارے میں۔ مثبت انداز میں امت تک بات بہت کم پہنچائی جا رہی ہے، منفی انداز میں زیادہ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ اگر آپ قرآن کے حوالے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے بس ایک عقیدہ بنا لیں قرآن کے حوالے سے، تو سوشل میڈیا کے واسطے سے آپ تک جتنی باتیں پہنچ رہی ہیں منفی انداز میں، آپ قرآن کی ایک دلیل کے ساتھ ہر بات کا رد کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ نسخہ دوں گا، تفصیل میں جائے بغیر قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ آج کے درس میں آپ کو یاد کرنا ہے،
اگر آپ نے قرآن مجید کی آیت کا اتنا حصہ یاد رکھا تو جس صحابی کے بارے میں کوئی بھی منفی پہلو آپ تک پہنچتا ہے، جس سے دل میں کوئی نفرت، ان سے کوئی بیزاری پیدا ہونے لگے، تو آپ قرآن کی اس آیت کو یاد کر لینا، اور کوئی شخص آپ سے اگر گفتگو کرے اور اپنی گفتگو میں وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ نورانی عرفانی ایمانی جماعت کے تعلق سے کوئی ایسی بات کہتا ہے جو ان کے مقام اور ان کے منصب اور ان کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو آپ اس کو وہ آیت سنا دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے، ایک کے لیے نہیں، دو کے لیے نہیں، مہاجرین کے لیے ہی نہیں، انصار کے لیے ہی نہیں، کسی مخصوص صحابی، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، بدر کے 313، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، تخصیص نہیں ہے۔ میرے رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے تعلق سے اپنے ایک وعدے کا تذکرہ کر دیا ہے قرآن میں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے جو وعدہ کر لیا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ جو اللہ کا وعدہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں ہیں۔ وعدے کی خلاف ورزی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس مجبوریاں ہوتی ہیں، جن کے پاس معذوریاں ہوتی ہیں۔ میرا اور آپ کا رب ہر مجبوری، ہر معذوری سے پاک ہے، وہ کیوں وعدہ خلافی کرے گا؟ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بس آپ کو اتنا جملہ یاد کرنا ہے۔ اگر ممکن ہے اور یقیناً ممکن ہے تو آپ کہیں بھی، میں آپ کو کہلوا رہا ہوں، کہیے گا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ بڑا چھوٹا سا جملہ ہے قرآن کی ایک آیت کا، میں آپ کو اس کا لفظی ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر آپ کے عقیدے اتنے پختہ اور مضبوط ہو جائیں گے صحابہ کے بارے میں، کوئی بھی بحث کرنے والا آپ کے مقابل ٹک نہیں سکتا۔ کسی بھی میڈیا کے حوالے سے آپ تک کوئی بات پہنچ رہی ہے، آیت کا اتنا ٹکڑا آپ کے ذہن کی صفائی کرتا رہے گا۔ ہر چیز کی صفائی کا انتظام الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ کے شیشے پہ دھول، مٹی، دیگر چیزیں لگ جاتی ہیں، تو اس شیشے کی صفائی کا انتظام رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ شیشہ صاف نہیں ہوگا تو آپ کا سفر خدشات میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ کو کسی بھی بڑے حادثے کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے، اگر وہ سامنے کا شیشہ صاف نہیں ہوگا، اس کی صفائی کا پورا انتظام کرتے ہیں۔ آپ یقین جاننا، اگر دل کا یہ آئینہ صاف نہیں ہے تو پھر اس سے بڑے حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ دل کا آئینہ صاف رہنا ضروری ہے۔ صحابہ کے تعلق سے بھی، نبیوں کے بارے میں بھی جتنے بھی ایمانیات ہیں، تمام ایمانیات کے حوالے سے یہ دل کا آئینہ صاف رہنا ضروری ہے۔ اگر یہ دل کا آئینہ صاف نہ ہوا تو بڑے سے بڑے حادثے کا شکار دنیا میں بھی، اور آخرت کا جو حادثہ ہے وہ جہنم میں جھونکے جانے کا، وہ تو یقینی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ایک وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ جب تک یہ قرآن باقی رہے گا، جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس کے پڑھنے والے، اس کے ماننے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ نورانی جماعت کے بارے میں اس وعدے کو پڑھتے رہیں گے، اور اپنی عقیدتوں کو، اپنی محبتوں کو صحابہ اکرام کے تعلق سے باقی رکھیں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے، لفظ کل کے معنی سب، اب کوئی باہر نہیں، تمام صحابہ لفظ کل میں آ گئے۔ وَكُلًّا، سب سے، ہر ایک سے، ہر صحابی سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے سب سے، یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے وعدہ کیا ہے الحسنہ۔ الحسنہ کے معنی جنت، جنت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الحسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ
کر لیا ہے۔ اس وعدے کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ اس وعدے کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اب آپ مشاجرات صحابہ میں نہ جائیں، ان باتوں کو سننے پڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کتابوں میں بڑا گند بھی تو ہے، اس کو چھانٹنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سی بات کس معیار کی ہے، سند کے لحاظ سے، روایت کے لحاظ سے، درایت کے لحاظ سے۔ وہ تو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اللہ کی کتاب میں صحابہ کے تعلق سے جو اتنا واضح وعدہ موجود ہے، یہ سمجھ میں آتا نہیں لوگوں کے۔ یاد رکھیں گے آیت کا یہ حصہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ متعدد مقامات پر واضح کیا، اور پھر اپنے کچھ پیارے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی امتیازات سے نوازا ہے۔ ہر ملک کے اپنے کچھ اعزازات ہوتے ہیں، اور وہ اعزازات مخصوص لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ ہر ملک کا اپنا کوئی نہ کوئی اعزاز ہوتا ہے، اور مخصوص کارکردگی کے نتیجے میں ملک کے ذمہ دار وہ مخصوص اعزاز، وہ مخصوص نشان ان لوگوں کو دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے الگ الگ صحابہ کو بڑے مخصوص اعزازات سے نوازا ہے۔ ایسے ایسے ان کو اعزاز عطا کیے کہ رہتی دنیا تک وہ اعزاز اہل ایمان ان کے لیے تسلیم کرتے رہیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے منکرین کا، جن کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، عداوت ہے، وہ تو اپنے اسی کے عداوت کے اوپر اسی بغض پہ قائم رہیں گے۔ لیکن اہل ایمان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے عطا کیا جانے والا صحابہ کا ہر اعزاز دل اور دماغ سے تسلیم کرتے رہیں گے، کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ سے ان کو وہ اعزاز ملا ہے۔ آج کے درس میں ایک صحابی کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے ایک اعزاز کا تذکرہ کروں گا۔ ایک صحابی اور ان کو زبان مصطفیٰ سے کیا عظیم اعزاز ملا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نام یاد رکھیے گا، حضرت خزیمہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ خزیمہ، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ بارگاہ مصطفیٰ سے ان کو کیا اعزاز ملا؟ وہ اعزاز ایک واقعے کے تناظر میں ملا۔ اس اعزاز کا ایک پس منظر ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا واقعہ۔ شہر مدینہ سے باہر ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام، ایک اعرابی، ایک بدو دیہاتی انسان اپنا ایک بڑا اچھا سا گھوڑا فروخت کر رہا تھا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو آپ کو گھوڑا پسند آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس بدو سے، اس دیہاتی اعرابی سے اس گھوڑے کا سودا کر لیا۔ رقم متعین ہو گئی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رقم لینے کے لیے تجھے میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اتنی رقم میرے پاس تو یہاں ہے نہیں۔ معاملہ طے ہو گیا، خرید و فروخت کی ساری باتیں مکمل ہو گئیں۔ وہ گھوڑا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، صرف پیمنٹ کرنی باقی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، شہر مدینہ میں تم کو اس کی پیمنٹ دے دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے خریدے ہوئے گھوڑے کو لے کے چلے۔ سنت ہے تیز قدموں سے چلنا۔ اگر آپ چلنے کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سیکھیں تو مری مری رفتار سے چلنا یہ خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے اس گھوڑے کو لے کے جا رہے تھے۔ وہ عربی بدو آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ لوگوں کی نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ آپ کے دست مبارک میں اس گھوڑے کی لگام، اور آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے وہ بدو عربی دیہاتی
لوگ اس سے مل رہے ہیں، یہ گھوڑا کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ تھا تو میرا، لیکن میں نے اتنے میں بیچ دیا ہے۔ گھوڑا بہت اچھا تھا۔ اب لوگوں نے اس کی قیمتیں لگانی شروع کی، یہاں تک کہ ایک شخص نے اس کی قیمت میرے مصطفیٰ کی لگائی ہوئی قیمت سے کہیں زیادہ کہہ دی کہ اتنی قیمت تو مجھ سے لے لے مگر یہ گھوڑا مجھے دے دے۔ اس بدو نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے دی اور یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ گھوڑا لینا ہے تو قیمت طے کر لیجئے ورنہ میرا گھوڑا واپس کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھوڑا تو میں نے اتنے میں خرید لیا ہے، صرف پیسے دینے باقی ہیں۔ یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ لینا ہو تو معاملہ طے کر لو؟ معاملہ تو پہلے طے ہو چکا ہے۔ مگر اس بدو، اس عرابی، اس دیہاتی کے من میں ایک فساد برپا ہو گیا تھا، کیونکہ اس کو ایک کسٹمر ایسا مل گیا تھا جو میرے مصطفیٰ کی متعین کردہ قیمت سے زیادہ قیمت اس کو دے رہا تھا۔ وہ دنیا اس کے اوپر غالب آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھوڑا تو میرا ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے بیچا نہیں ہے۔ بات آگے بڑھی، اس عرابی نے کہا کہ کوئی گواہ ہو تو لاؤ، کوئی گواہ ہو تو لاؤ۔ تو اچانک یہی صحابی جن کا نام میں نے آپ کو یاد کرایا، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اچانک وہاں پہنچ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خزیمہ، وہ عرابی بدو اور کچھ اور لوگ جو اس گھوڑے کی خریداری کے لیے وہاں موجود تھے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قصہ سنا، سمجھا، اور اس وقت حضرت خزیمہ موجود نہیں تھے جب میرے مصطفیٰ نے یہ گھوڑا خریدنے کا معاملہ اس عرابی سے کیا تھا، اور اس عرابی نے، اس بدو نے گواہ مانگا ہے۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میرے نبی نے تجھ سے گھوڑا خرید لیا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی صرف تجھے پیمنٹ کریں گے، خریداری کا معاملہ طے ہو چکا ہے۔ حالانکہ وہ گواہ نہیں تھے مگر پھر بھی گواہی دے دی انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا خزیمہ معاملے کے وقت میں تو تم موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ خزیمہ کا ذہن سنو، ان کی فکر سمجھو، تاکہ عقیدت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائے، وہ عشق مصطفیٰ اترتا چلا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت دلوں میں سماتی چلی جائے، آپ کی عظمت دل میں اترتی چلی جائے۔ حضرت خزیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑے کی خریداری کا معاملہ تو بڑا چھوٹا سا ہے، صرف آپ کے کہنے پر میں نے اس اللہ کو مان لیا جسے میں دیکھ نہیں سکتا، صرف آپ کے بتانے پر میں نے جنت اور جہنم پر ایمان قبول کر لیا، صرف آپ کے کہنے پر ہم نے ہر بات مان لی، ہم نے کبھی آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، کیونکہ آپ کی زبان رسالت سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ بے شک میں نے گھوڑے کا معاملہ نہ دیکھا نہ سنا، نہ میں اس مجلس میں موجود تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خرید لیا، تو میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یقیناً آپ نے خرید لیا۔ ایک واقعہ پیش آیا، حضرت خزیمہ نے حقیقت پر مبنی اپنی گواہی بھی دے دی۔ ابھی حقیقت پر مبنی گواہی ہے، ہماری اور آپ کی آنکھوں کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے کانوں کا سنا ہوا بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن زبان مصطفیٰ سے جو نکلا وہ برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، اس واقعے کے پیش آنے کے بعد حضرت خزیمہ کو ایک اعزاز عطا کیا۔ وہ اعزاز توجہ سے سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ صحابی کے بارے میں کہ ہر شخص کی ایک گواہی ایک ہوتی ہے، لیکن خزیمہ اس منصب پر فائز ہو چکے ہیں، ان کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر مانی جائے گی۔ یہ اعزاز مل گیا۔ کسی کیس میں اگر کوئی شخص ایک گواہ پیش کرتا ہے، ابھی شہادت اور گواہی معتبر نہیں مانی جائے گی جب تک اس کیس، اس واقعہ اور اس حادثے کا دوسرا گواہ نہ پیش کر دیا جائے۔ عدالت ایک گواہ کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے۔ صحابہ اکرام کی صف میں یہ ہیں خزیمہ بن ثابت، جن کو بارگاہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام سے، جن کو زبان مصطفیٰ سے یہ اعزاز مل گیا، ان کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔ کیا کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟